میرا نام شہزاد ہے۔ فرسٹ ایئر کا امتحان دے کر فارغ ہوا تھا کہ ماموں نے دعوت دے دی۔ اس لیے دوسرے دن میں اور امی جان ماموں عتیق کے گھر گئے تھے۔ برسوں پہلے ماموں عتیق نے میری پھپھی زہرہ بی بی کو طلاق دے دی تھی۔ میرے والد دلاور اور ماموں کی شادی وٹے سٹے کی تھی۔ ماموں عتیق میرے والد کے تایا زاد اور امی کے سگے بھائی تھے۔ اتنا قریبی تعلق تھا، لیکن اس ایک طلاق نے خاندان کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا۔ ابو جان پر ان دونوں بہن بھائیوں اور والدین کا زور ہوا کہ تم بھی عتیق کی بہن کو طلاق دے دو، لیکن ابو جان نے جھگڑا بڑھانے کے بجائے سب کو چھوڑ دیا تھا اور امی کو ساتھ لے کر گاؤں سے فیصل آباد آ گئے تھے۔ یوں ابو نے میکے اور سسرال دونوں کو چھوڑ دیا تھا اور اپنا گھر بچا لیا تھا۔ ہم بہن بھائیوں کی وہیں پیدائش ہوئی اور ہم نے وہیں پرورش پائی تھی۔ یہ ناراضگی 20 برس قائم رہی۔ ان 20 برسوں میں ابو جان اکیلے ہی دونوں طرف سوائے فوتگی کے نہیں گئے۔ ہمارا بچپن ان قیمتی اور انمول رشتوں سے دور ہی گزرا تھا۔ پھر 20 سال بعد دونوں طرف سے صلح ہو گئی۔ ماموں عتیق کے والد کی وفات ہوئی، جو کہ ابو نے کے تایا بھی تھے۔ وہاں ابو جان گئے تو برادری کے کچھ مخلص افراد نے ان کی صلح کرا دی۔ اس کے بعد ہم آپس میں ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے لگے تھے۔ اب ماموں عتیق اور ابو جان عمر کے اس حصے میں تھے کہ یہ کہا جائے کہ وہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تو بے جانا ہوگا۔ ایسے میں ہمیں دعوت نامہ ملا تھا، تو اس شام ابو نے امی سے چند دن پہلے جانے کو کہا۔ امی نے جواب دیا تھا، 1-2 دن میں شہزاد کے امتحانات ختم ہو جائیں گے تو اسے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ یوں زندگی میں پہلی بار اوکاڑا کے نزدیکی گاؤں میں میرا جانا ہوا۔ زیادہ سے زیادہ 50 گھروں پر مشتمل اس موضوع کی طرف چاروں طرف کھیتوں فصلوں نے گھیرا ہوا تھا۔ ایک کچی سڑک اسے شہر سے ملاتی تھی، جسے سڑک کہنا سڑک کی توہین ہے۔ بس ایک اونچا نیچا بل کھاتا کچا راستہ تھا۔ ہم شام کے وقت وہاں پہنچے۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ اتنا کھلا آسمان میں نے پہلی بار دیکھا۔ دور دور تک آسمان اور اس سے پہلے بہت دور تک درخت ہی درخت۔ آسمان چاروں طرف سے زمین کو چھو رہا تھا۔ مغرب کی طرف لالی چھائی ہوئی تھی جب تانگے والے نے ہمیں ماموں عتیق کے دروازے پر اتارا۔ ایک لکڑی کا بڑا سا گیٹ تھا۔ یہ ماموں عتیق کا گھر تھا۔ گاؤں کے بالکل ابتدا میں چند گھر چھوڑ کر یہ گھر تھا۔ ان گھروں سے پہلے کوڑا کرکٹ کے بڑے بڑے ڈھیر اس کچی سڑک کے کنارے لگے ہوئے تھے، جسے پنجابی میں روڑی کہتے ہیں۔ یہاں ہمیں خوش دلی سے خوش آمدید کہا گیا۔ یہ خوش آمدید کہنے والے 2 کتے تھے۔ ہم نے گھر میں قدم رکھا تو 2 کتے نہ جانے کہاں سے نکل آئے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ ڈر سے میری تو جان ہی نکل گئی۔ امی کا بھی یہی حال تھا، اس لیے وہ میرے پیچھے ہو گئیں۔ اب شیر جوان کانپتی ٹانگوں سے کتوں کے سامنے کھڑا تھا۔ اسی وقت کسی نے کتوں کا نام لے کر انہیں پکارا تو وہ ایک جگہ رک کر بھوں بھوں کرنے لگے۔ میری جان میں جان آئی۔ اچھے خاصے جسیم کتے تھے۔ ایسے کتے میں نے تو صرف فلموں میں دیکھے تھے۔ کتے مجھے اور میں کتوں کو کافی دیر تک ایک ٹک دیکھتے رہا۔ تب تک میرا کزن طاہر نمودار ہوا۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ میرا کزن تھا اور نام طاہر ہے، اور ہمیں لے کر رہائشی کمروں کی طرف بڑھا۔ کم از کم 3-4 کنال پر مشتمل گھر، جس میں 3 بڑے بڑے رہائشی کمرے، ایک بیٹھک نما بڑا سا کمرہ، باورچی خانہ، گیٹ کے سامنے چھپر تھا، کھلا صحن، دوسری طرف مویشیوں کے 2 بڑے بڑے کمرے اور ان کے لیے ایک بڑا چھپر تھا۔ ایک نلکا مویشیوں کے لیے ان کے چھپر کے پاس ہی لگا ہوا تھا اور دوسرا گھر کے درمیان ایک درخت کے نیچے لگا ہوا تھا۔ گھر میں مزید 3 درخت تھے جن کی گھنی چھاؤں تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بجلی عام نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس پورے موضع میرا میں بجلی نہیں تھی۔ ہم رہائشی کمروں کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اس پر نظر پڑی۔ اسے دیکھ کر میرے ہوش و حواس پر بجلی گر گئی۔ دیہ کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی مسکرا کر ہمیں دیکھ رہی تھی۔ بھرے بھرے جسم کی سرخ و سفید رنگت، میرے ہی قد کی، ایک فلم اسٹار سے اس کی شکل بہت ملتی تھی۔ طاہر نے بتایا کہ وہ اس کی بہن طاہرہ ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ اسے دیکھ کر میں ساکت ہی رہ گیا تھا۔ مجھے یوں لگا اب کوئی کہانی شروع ہونے والی ہے۔
عام طور پر ہر کہانی کی ہیروئن خوبصورت ہی ہوتی ہے، کیونکہ قارئین و ناظرین ایسا چاہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ لکھتا تو اسے اتنا خوبصورت نہ لکھتا، لیکن میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ پہلی بار سوچا، کیا فلموں اور کہانیوں کے علاوہ سچ میں کوئی لڑکی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے؟ یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ ابھی یہ خواب ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے پری نہیں دیکھی تھی، کہانیوں میں ان کے حسن کے قصے سنے تھے، خوابوں میں بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا، لیکن یہ آج سچ مچ سامنے کھڑی تھی۔ وہ بھی ایک پری کی طرح خوبصورت تھی۔ ہم دونوں ہم عمر ہی تھے، اور امی سے گلے ملی، میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جس نے اسے تھوڑی ہی ہچکچاہٹ کے بعد تھام لیا۔ ہمارے ہاتھ ملے، نظریں ملیں اور ایک دوسرے کے دل میں اتر گئیں۔ پہلی نظر میں ہی پیار ہوا تھا، سنا تھا، لیکن آج مجھے اس بات کا علم ہو گیا تھا۔ ہمارے آنے سے پہلے انہیں خبر تھی، اس لیے طاہر نے گیٹ پر مجھے نام لے کر پکارا تھا۔ عین اس وقت جب میری ممانی سکھرا میرا ماتھا چوم رہی تھیں، اس کی نظریں مجھے چوم رہی تھیں۔ طاہرہ کی آنکھوں میں جو شوخ رنگ تھے، انہیں الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ ایسے ہی نظروں پر شاعروں نے دیوان لکھے ہیں، نثر نگاروں نے ناول لکھے ہیں۔ آدھے سے زیادہ ادب تو حسن یار کے قصوں پر مشتمل ہے۔ گھر میں ہم سے پہلے چند ایک مہمان موجود تھے۔ ماموں کا بڑا بیٹا اکبر اور ایک شادی شدہ بہن بھی اپنے بچوں سمیت آئی ہوئی تھی۔ ان کا نام رضیہ بی بی تھا۔ ماموں ممانی طاہر، رابعہ اور طاہرہ، یہ کل افراد تھے اس گھر میں۔ کافی دیر تک ماضی کے قصے، خاندانی لڑائیاں ایک دوسرے کو سنائے گئیں، جدائی کے دکھ سنائے گئے، وہ جو بچھڑ کر کھویا، وہ سمے جو ہجر میں گزارے، اور جو ضد کی نظر ہوئے، وہ سب دہرائے گئے۔ ہم صرف سننے والے تھے، سنانے والے اور تھے۔ گلے شکوے ہوتے رہے، لیکن ان میں دکھ کا تاثر تھا، جیسے سب اصل میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کاش ایسا نہ ہوتا، ویسا نہ ہوتا، چلو مٹی پاؤ، نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ اب انا کے بت کی پوجا نہ ہوگی، اب جدائی کو دہرایا نہیں جائے گا، اب ملن ہی ملن ہوگا، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ اس دوران کھانا بھی کھایا گیا، دال گوشت، ساتھ آم کا اچار اور ایک پلیٹ میں گوشت کی بوٹیاں، لسی اور چاول۔ مغرب کی اذان کا وقت ہوا تو کچھ ماموں عتیق کے ساتھ مسجد کی طرف چل پڑے۔ مسجد کافی دور تھی، گاؤں کی دوسری جانب۔ بہت سے مہمان نماز کے پابند نہیں تھے، لیکن کچھ عورتوں نے بھی وضو کرنا شروع کر دیا، تو بہت سے بے نمازی بھی نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگے۔ میں بھی نماز ادا کرنے مسجد کی جانب چل پڑا۔ سامنے پگ ڈنڈی بھی تھی اور اس کے اطراف کھیتوں کے قطعے، دور دور تک سبزہ، مغرب میں ڈوبتا سورج اور اس کی زردی کسی اداس کر دینے والی تھی۔ نماز ادا کر کے میں گھر واپس آ گیا۔ شام دبے پاؤں آ چکی تھی۔ تاریکی دور کرنے کے لیے لالٹین جلائی گئی تھی۔ اس کی مدھم روشنی خواب انگیز لگ رہی تھی۔ میری نظریں اسے تلاش کر ہی رہی تھیں، تبھی میری نظر باڑے کی جانب اٹھی۔ وہ مویشیوں کو ایک ایک کر کے باہر سے لا کر چھپر میں باندھ رہی تھی۔ میں ایک چارپائی پر بیٹھ کر سارا گھر دیکھنے لگا، کبھی کبھی نظر چرا کر اسے بھی دیکھ لیتا۔ اسی وقت بہت سی لڑکیاں ایک ساتھ آ گئیں۔ یہ سب شادی کے گیت گانے آئی تھیں۔ انہوں نے دریاں بچھائیں اور بیٹھ گئیں۔ عورتوں نے خوب گیت گائے۔ میں وہاں سے اٹھ آیا۔ میرے 2 کزن آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ بہت جلد ہم سب گھل مل گئے تھے، جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ رات گئے محلے کی لڑکیاں دریوں سے اٹھ گئیں تو ہم جا بیٹھے۔ طاہر نے اپنی بے سری آواز میں عنایت حسین بھٹی کے گانے سنائے، میں نے بھی تال سے تال ملایا۔ رضیہ، رابعہ اور طاہرہ مسکراتی رہیں۔ میرے کزن غلام رسول اور محمد شریف میرے ساتھ تالیاں بجاتے رہے۔ ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے جی بھر کے اسے دیکھا۔ وہ بلا شبہ لاکھوں میں ایک تھی۔ میں اسے دیکھ کر سوچتا رہا، ایسے ہی چہرے ہوتے ہیں جن کو پانے کے لیے قیس مجنوں کہلاتا ہے، فرہاد نہر کھود ڈالتا ہے، رانجھا اپنا تخت چھوڑ کر جوگی بن جاتا ہے، عزت بیگ مہیوال بن جاتا ہے،
اپنی ران کاٹ کے گوشت پکا لیتا ہے۔ ایسے ہی چہرے ہوتے ہیں، ایسے ہی سانچے میں ڈھلے جسم ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر کنگ ایڈورڈ نے بادشاہی چھوڑ دی تھی۔ یقیناً ایسے ہی دلکش، دلربا، حسین و جمیل چہرے ہوتے ہوں گے جن کو دیکھ کر شاعر دیوان سے دیوان لکھ دیتے ہیں، ناول کہانیوں میں لکھی جاتی ہیں، فلمیں بنتی ہیں۔ ایسے ہی جسمانی خد و خال رکھنے والے بدن جن کو دیکھ کر زندگی زندگی لگنے لگتی ہے، دنیا خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ وہ میرے دیکھنے کو دیکھتی، اد کھلے لبوں سے مسکراتی اور چہرے پر کئی رنگ آ کر بکھر جاتے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تو نہ تھا لیکن قبول صورت ضرور تھا۔ رات دھیرے دھیرے سمٹتی جا رہی تھی۔ لالٹین کی مدھم روشنی پرات بجا کر پنجابی و سرائکی کے ماہیے، نظروں میں شرم و حیا، دل کے اندر کچھ ہونے لگا جیسے اس وقت میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا پیار ہے، یہی تو پیار ہے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا، نیلے نیلے عنبر پر چاند جب آئے۔ میں نے سنا ان دنوں یہ نغمہ بہت مشہور تھا۔ اس میں ایک دو فقرے کچھ بولڈ تھے جنہیں اس وقت فحش کہا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سب کے چہرے شرم سے سرخ ہو گئے۔ طاہرہ نے سب کچھ پانی دا بلبلا گا کر سماں باندھ دیا تھا۔ رات گزرتی چلی گئی، محبت دلوں میں اترتی چلی گئی۔ آخر یہ محفل بڑوں کی مداخلت سے اختتام کو پہنچی۔ میں اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ آسمان پر چاند تارے چمک رہے تھے، میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ ایک نظر کا پیار کہتے ہیں صرف فلموں میں، کہانیوں میں ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہو چکا تھا۔ پہلے ہی نظر میں دل ہار بیٹھا تھا۔ دل لگ جائے تو دل کہیں نہیں لگتا۔ اس کا روشن چہرہ میری نگاہوں کے سامنے پھرتا رہا۔ بے قراری بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ رات بڑی دیر سے جاگنے کے بعد نہ جانے کب آنکھ لگی تھی۔ میری آنکھ اس کے جگانے سے ہی کھلی۔ خواب میں بھی وہ تھی، آنکھ کھلی تو سامنے بھی وہی۔ شہزاد، او شہزاد، اٹھ جاؤ۔ اس کی آواز میں شوخی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی، تم تو آرام سے سو رہے ہو؟ اس نے ایسا کہا جیسے شکایت کر رہی ہو، جیسے مجھے سونا نہیں چاہیے تھا۔ میں اٹھ بیٹھا، چاروں طرف دیکھا۔ ابھی مل گجا اندھیرا ہی تھا، سب سو رہے تھے۔ اتنی جلدی مجھے جگا دیا؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ آپ یہاں گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے آئے ہیں، سونے نہیں آئے۔ اس نے نہ جانے کیسے سنانے کے لیے کہا۔ میں تابعداری سے اٹھ بیٹھا۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ کو موتی اور ڈبو سے ملواتی ہوں، اس نے شوخی سے کہا۔ نہیں، رہنے دو، آپ سے ملنا ہی کافی ہے، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ اسی وقت طاہر کے ہنسنے کی آواز آئی۔ طاہرہ میرے مذاق کو دیر سے سمجھی۔ جب سمجھی تو طاہر پر برس پڑی۔ تم کیوں دانت نکال رہے ہو؟ طاہر نے کھیس اپنے اوپر کرتے ہوئے کہا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ طاہرہ نے گھور کر مجھے دیکھا اور پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ میں دوبارہ لیٹ گیا۔ اذان ہو چکی تھی۔ ایک ایک کر کے سب نماز پڑھنے مسجد کو جانے لگے تو میں بھی طاہر کے ساتھ مسجد جا پہنچا۔ مجھے یاد نہیں کتنے عرصے بعد میں نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی۔ سکون دل میں اترتا چلا گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ میں نے سوچا واقعی اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ یہ معمول میرا کافی عرصے رہا۔ دوپہر ہو رہی تھی۔ وہ ٹرے میں چائے کی پیالیاں رکھے گزر رہی تھی۔ مجھ سے اس کی نظریں ملیں۔ میری آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور لبالب بھری چائے کی پیالیاں آپس میں ٹکرائیں اور ٹرے زور سے پھسلی، ساری پیالیاں ہی گر گئیں۔ کسی نے کہا، ارے کیا ہوا؟ اس نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، چائے، چائے، وہ گرم چائے۔ میں تڑپ کر اٹھا لیکن پھر بیٹھ گیا۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا، پیالیاں اٹھائیں اور دوبارہ چائے لینے چلی گئی۔ اس نے غصے سے کیوں دیکھا تھا؟ میرا دیکھنا شاید اسے برا لگا تھا۔ میں گھر سے باہر نکل آیا۔ وہاں چارپائیوں پر خاندان کے افراد بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے لیے بھی چائے لے کر آ گئی۔ میں وہاں دیکھ ہی رہی تھی آپ کو، یہ لیں چائے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی غصہ یا ناراضگی نہیں تھی بلکہ حوصلہ بڑھاتی شوخی تھی۔
میرے چہرے پر سنجیدگی تھی جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرانی کے رنگ لہرائے۔ میں سمجھنے سے قاصر تھا اس نے اس وقت غصے سے کیوں دیکھا تھا۔ وہ چائے دے کر واپس چلی گئی۔ سارا دن ایک دوسرے سے دوسروں کی باتیں کرتے گزرتا چلا گیا۔ شام کو آپی رابعہ کو آنگن میں کرسی پر بٹھایا گیا اور مہندی کی رسم شروع ہوئی۔ ان کے ہاتھ پر خاندان کی لڑکیوں اور عورتوں نے مہندی لگائی۔ اس شام ایک گیس بتی والے کو بلوایا گیا تھا۔ چونکہ گاؤں میں ابھی بجلی آئی نہیں تھی اس لیے گیس بتی والے کی بڑی اہمیت تھی۔ اہم تقریبات پر وہ گیس بتی کرائے پر دیتا تھا اور اسی پر ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ کیسے کیسے کردار ہمارے سماج سے گم ہو گئے۔ ان میں ایک گیس بتی والا بھی ہے۔ اس کمی کو آج کون محسوس کرتا ہے؟ آج گھر جگمگ کر رہا تھا۔ اس کے بعد خواتین اور لڑکیوں نے گیت گائے۔ کئی مکھڑے مجھے یاد آ گئے۔ مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ میں کبھی اندر جا رہا تھا کبھی باہر، کبھی مردوں میں کبھی عورتوں میں۔ ایک بار ان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ لڑکیوں نے ایک دوسرے سے نہ جانے کیا کہا۔ میری واپسی پر ایک دوسرے کو کوہنیاں مار کر انہوں نے کسی بات پر کہکا لگایا۔ جب لڑکیاں کہکا لگا رہی تھیں ان کے چہرے پر شرم کی سرخی تھی۔ رات پھیلتی چلی گئی۔ آخری گیت ختم ہوا اور پڑوس کی عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ یا پڑوسیوں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑیں۔ وہ مہمان جو دور سے آئے تھے وہ گھر کے اندر چلے گئے۔ گاؤں کی لڑکیاں چلی گئیں تو ہم ان دریوں پر آ بیٹھے۔ میرے سارے کزن خوش تھے۔ میں بے چین تھا۔ مجھے نہ جانے کیا چاہیے تھا، کیا تلاش تھی۔ میرے ارد گرد خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ طاہرہ کا ساتھ بھی تھا۔ دل پھر بھی اداس تھا۔ تیرا ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ سارا دن ایک ایک کر مہمان آتے رہے تھے۔ شام تک گھر میں کافی رونق ہو گئی تھی۔ گیس بتی والا چلا گیا تھا کیونکہ مہندی کی رسم ختم ہو چکی تھی۔ اب لالٹین کی مدھم روشنی خواب جیسی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ ایسے میں ہم سب کزن مل بیٹھے۔ میرے سامنے ہی وہ بیٹھی تھی۔ ہم نے ماہیے ٹپے اشعار کے مقابلے کیے۔ اس کی آنکھوں میں چمک میری آنکھوں سے نیند اڑا رہی تھی۔ رات گئے جب میں بستر پر لیٹا تو دور دور تک نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے کھلے آسمان تلے چمکتے تاروں سے باتیں کرتا رہا۔ آدھی رات ادھر آدھی رات ادھر تھی۔ میں سونے کی کوشش میں جاگ کر تھک چکا تھا۔ اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ جب میں واش روم سے نکلا تو وہ باہر کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے منہ پر انگلی رکھ دی۔ میں دیوار کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس نے چاروں طرف کا جائزہ لیا، پھر میرے مزید قریب آئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ مجھے بھی۔ میں ایک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ میرے بالکل سامنے وہ کھڑی تھی۔ ایک کمرے میں لالٹین کی مدھم روشنی تھی۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ چند منٹوں تک یوں ہم ہی اندھیروں میں ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ خاموشی کا عالم تھا کہ باہر درختوں کے پتوں کی ہوا کے ساتھ اتصال سے پیدا شور کو ہم صاف طور پر سن سکتے تھے۔ اسی وقت گائے نے ڈکرائی۔ اب آ جاؤ، کوئی آ گیا تو کیا سوچے گا، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ لیکن میں نے صاف سنا۔ میرے پاس سے وہ گزر کر واش روم میں جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے گردن موڑ کر صحن کی طرف دیکھا۔ اس نے ہاتھ نہیں چھڑایا جس نے میرے اندر جسارت کی ایک موج پیدا کر دی۔ میں دیوار سے لگا تھا۔ وہ صحن کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ ایک قدم مزید کھنچ آئی اور مجھ سے لگ گئی۔ میں نے بازو کو اس کے گرد حائل کر دیے۔ اس نے دونوں ہاتھ پکڑ کر انہیں چوم لیا۔ ایک لمحہ یہ اتصال تھا۔ پسلیوں کے پنجرے میں میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جس کی دھڑکن کو وہ محسوس کر رہی تھی۔ ایسے دل کی دھڑکن جو ابھی ابھی محبت کے نشے سے معمور ہو کر وحشی بن کر دھڑک رہا تھا۔ اس کا حال مجھ سے جدا نہ تھا۔ اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ آئندہ زندگی مجھے ان ایسے لمحوں کو امانت کے طور پر اپنے دل میں سمیٹ کے جینا تھا۔ اس رات کے بعد جو بھی ہونا تھا وہ اس دنیا کے کسی دوسرے انسان کے ساتھ شاید دلچسپی کا باعث نہ بنے، مگر ہم دونوں کے لیے ساری زندگی کا حاصل تھا۔ پھر ایک دم جیسے ہوش آیا، اس نے نرمی سے میرے بازو نیچے کیے، میری طرف پلٹی، مجھے نہ جانے کے لیے ہلکا سا دھکا دیا اور واش روم میں داخل ہو گئی۔
میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس آ گیا۔ میرے سینے میں دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا جس کی آواز میں خود سن سکتا تھا۔ بڑی دیر بعد دھڑکن معمول پر آئی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور سونے کی کوشش کی۔ یاد نہیں کتنی کوششوں کے بعد میں کامیاب ہوا۔ میں نیند کی وادی میں کھو گیا۔ ناشتہ لگ چکا تھا۔ ہم سب چولہے کے ارد گرد بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ طاہرہ سب کو ناشتہ تقسیم کر رہی تھی۔ ایک ایک پراٹھا، مکھن، انڈا، لسی اور ایک ایک گلاس۔ میرے سامنے بھی یہ سب کچھ رکھا اور کہنے لگی، شہزاد ایک اور انڈا دوں؟ میں نے بڑی معصومیت سے کہا، اگر ہو سکے تو ابلا ہوا انڈا دینا۔ طاہر لسی پی رہا تھا۔ یہ سن کر اس کی ہنسی چھوٹی تو سامنے بیٹھے اکبر کے منہ پر لسی کی پھوار پڑی۔ دوسری طرف طاہرہ نے میرے سر پر زور سے چنگیڑ ماری اور پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پہلے تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے اور طاہر نے خاموشی سے ناشتہ کرنا شروع کر دیا، جیسے ہمیں سنائی ہی نہیں دے رہا ہو، کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ طاہر میرا ایسا دوست بن چکا تھا جو ہر حال میں ساتھ ہوتا ہے۔ وہ طاہرہ سے 2 سال چھوٹا تھا۔ خالہ صغریٰ نے مجھ سے پوچھا، کیا کہا تم نے طاری کو؟ میں نے حیران ہو کر کہا، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ طاہر نے کچھ کہا ہوگا۔ آخر ہوا کیا تھا؟ خالہ نے طاہر سے پوچھا۔ میں تو خاموشی سے ناشتہ کر رہا ہوں، طاہر نے جواب دیا۔ اس کے بعد طاہرہ سے پوچھا گیا تو اس نے بھی لا علمی ظاہر کر دی۔ غرض ہم تینوں کے علاوہ کسی کو علم نہ تھا اور نہ ہی ہم نے بتایا، لیکن طاہرہ ہم دونوں سے ناراض ہو گئی تھی۔ سارا دن منہ بسورے رہی، دور دور سے دیکھتی رہی، جیسے کہہ رہی ہو مجھے منا لو، مان جاؤں گی۔ میری طاہر سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن میں جانتا تھا وہ میرے اور طاہرہ کے دل کے حال سے واقف ہے۔ اس سے طاہرہ کی جلد صلح ہو گئی۔ میں نے جان بوجھ کر منانے میں دیر کی تھی۔ وہ نلکے کے سامنے گھڑا رکھے اسے پانی سے بھر رہی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا پہنچا۔ مجھے دیکھ کر اس نے منہ پھیر لیا۔ میں نے گھڑا نلکے کی ٹوٹی سے ذرا سا ہٹا دیا۔ اب پانی نیچے بہنے لگا۔ اس نے نلکے کی ہتھی چھوڑ کر گھڑے کا منہ سیدھا کیا اور میں ہتھی پکڑ کر پانی بھرنے لگا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے خود ہی گھڑا بھر کر اور اسے اٹھا کر وہاں رکھ آیا جہاں پہلے سے ایک بھرا ہوا گھڑا رکھا تھا۔ خالہ مجھے دیکھ کر مسکرائیں۔ طاہرہ غائب تھی۔ میں نے آپی رابعہ سے اشارے سے پوچھا، کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ باہر کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں گھڑا رکھ کر باہر کی طرف نکل آیا۔ وہ دیوار سے لگی کھڑی گہری سوچ میں گم تھی۔ مجھے دیکھا تو دروازے کی طرف چل دی۔ میں تیز تیز اس کے پاس جا پہنچا۔ اس نے رخ بدل لیا اور گھر کے پیچھے جانے لگی۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے، دور تک ویرانہ تھا۔ میں نے جلدی اسے جا لیا اور ساتھ چلتے ہوئے اس سے کہا، ناراض ہو کر کہاں چل دیے ہو؟ اپنی شان بڑھا لو، مجھ سے 100 بار منتیں کروا لو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جس پر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے قدم سے قدم ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر میں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اسے مروڑ دیا، وہ بل کھا گئی۔ میں نے دیوار سے لگا دیا۔ اس نے چہرہ گھما کر قہر آلود نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے گانا گنگنایا، مار کے دو نینا دی مار، کرو نہ دل دے ٹوٹے چار۔ میں نے باقاعدہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مغرب میں سورج ڈوب رہا تھا، یہاں محبت کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ دور کھیتوں میں کوئی آ رہا تھا اور وہ روتی جا رہی تھی، میرے گلے سے لگی ہوئی تھی۔ میں نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا، اس کی آنکھیں صاف کیں، اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر گھر کی جانب بڑھ گیا۔ ہم خاموش تھے۔ خاموشی سے وہ سب کچھ کہہ دیا تھا جو لاکھوں الفاظ نہ کہہ سکے۔ بعض باتوں کو کہنے کے لیے کچھ کہنا نہیں پڑتا۔ گھر پہنچ کر میں نے پوچھا، تم نے معاف کر دیا ہے نا؟ کہنے لگی، معاف تو کیا، لیکن اتنا گندا مذاق نہیں کرتے۔ اچھا، اب اس سے کم گندا مذاق کیا کروں گا۔ اس نے مجھے پھر سے گھورا۔ آپی رابعہ نے ہم کو ایک ساتھ واپس آتے دیکھا تو مسکرا کر رہ گئیں۔ آپی کی مسکراہٹ
بڑی دلکش تھی، بڑی بامعنی تھی، بڑی حوصلہ افزا تھی۔ ویسے بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ بڑی سجتی تھی۔ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر طاہرہ کے چہرے پر جو رنگ آئے تھے میں انہیں دیکھ نہ سکا، کیونکہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی، لیکن اسے جاتی ہوئی کو دیکھ کر کہہ سکتا تھا یہ عالم شوق کا۔ اس دن وہ دلہن کے ساتھ بزی رہی۔ میں اور طاہر بارات کو سنبھالتے رہے۔ شام 4 بجے دلہا دلہن کو بیاہ لے گیا۔ سب نے شکر کا سانس لیا۔ بیٹیاں تو کسی اور کی امانت ہوتی ہیں، امانت کو امانت کے اصل مالک کے حوالے کر کے والدین اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ رسم روز اول سے چلتی آئی ہے۔ بادشاہ، فقیر، سب بیٹیاں بیاہ دیتے ہیں، اور رخصتی کے وقت سب کے جذبات ایک جیسے ہی ہوتے ہوں گے جیسے جذبات اس وقت خالہ خالو کے تھے۔ ابا جان بھی آ گئے تھے۔ شام کو بہت سے مہمان چلے گئے، صرف گھر کے چند افراد اور ہم رہ گئے۔ ہم نے دوسرے دن صبح جانا تھا۔ یہ آخری رات تھی۔ یہاں سب تھکے ہارے تھے، جلدی بستر پر جا لیٹے۔ ہم سب کزن ایک کمرے میں بیٹھے جاگ گئے تو باتیں کرتے رہے۔ اب محبت اس منزل پر تھی جہاں الفاظ اہمیت کو کھو دیتے ہیں، آنکھیں باتیں کرتی ہیں، کچھ کہنے کے لیے کچھ کہنا نہیں پڑتا۔ اس لیے میں نے بھی اسے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ رات 12-1 بجے سب سو گئے۔ وہ جس چارپائی پر لیٹی تھی وہ میرے سامنے تھی۔ رضائی سے منہ نکالے ساری رات ہم مدھم روشنی میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھنے کا مقابلہ ہو۔ یہ مقابلہ تقریباً برابر ہی رہا۔ صبح کی اذان ہوئی تو پہلی بار ہم دونوں مسکرائے۔ اس گھر کا معمول یہ تھا کہ اذان کے ساتھ سب بستر چھوڑ دیتے تھے اور نماز کی پابندی تھی۔ اذان کے ساتھ ہی سب بیدار ہوئے۔ طاہر نے مجھے آواز دی تو میں اٹھ بیٹھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ساری کائنات خاموشی میں ڈوبی ہو۔ خاموشی میرے رگوں پے میں کہیں جا بسی تھی۔ کسی سے بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ اس نے پوچھا، پھر کب آؤ گے؟ میں نے کہا، بہت جلد۔ اس نے باوقت الوداع کپڑے کا بنا ہوا پھول دیا، سرخ رنگ کا، اور کہا تھا یہ پھول کبھی مرجھائے گا نہیں۔ جب ہم تانگے پر بیٹھ کر اوکاڑا کی طرف جا رہے تھے تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے میں نے دیکھے تھے، جو اس نے دوپٹے سے صاف کیے تھے۔ امی جان نے پوچھا تھا، شہزاد سچ سچ بتاؤ شادی کیسی رہی؟ میں نے کہا، بہت اچھی۔ میری نظروں کے سامنے طاہرہ کا سراپا لہرا گیا تھا۔ گھر واپس آ کر میں خود ہی اپنا نہیں رہا، بے چین و مضطرب رہنے لگا۔ بیٹھے بیٹھے کھو سا جاتا۔ مجھے ایک زبردست جذباتی جھٹکا لگا تھا۔ مجھے محبت ہو گئی تھی۔ پہروں میں اس کے بارے میں سوچتا، اپنے یار دوستوں کو 5 یوم کی داستان 8 ماہ سناتا رہا تھا۔ اس کا صرف ایک خط آیا تھا، چونکہ گھر میں آیا تھا اس لیے میرے لیے بین السطور پیغام تھا، میں ملنے آؤں۔ دل میرا بھی کرتا تھا، مگر کیا کہتا ابو سے، امی سے اجازت کیسے لیتا، خرچہ کہاں سے لاتا، ضبط کیے رہا۔ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ ماموں وغیرہ آ گئے۔ رابعہ کا سسرال اوکاڑا میں تھا۔ یہ سب وہاں جا رہے تھے۔ ایک دن ہمارے پاس قیام کرنا تھا، مگر 2 دن کرنا پڑا۔ گھر میں بہار آ گئی تھی۔ میری چاروں طرف پھول کھل گئے تھے۔ میں اس سے باتیں کرتا رہا، وقت گزرتا رہا، اسے دیکھتا رہا، وقت ہاتھوں سے نکلتا رہا۔ دوسرے دن انہوں نے چلے جانا تھا۔ صبح سے طاہرہ کی طبیعت خراب تھی، اسے بخار تھا، لیکن میں نے اسے دوا لانے کو کہا تو وہ پہلے حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے کسی پاگل کو دیکھا جاتا ہے۔ میں نے اپنی بات دہرائی تو کہنے لگی، نہیں، میں 1-2 دن میں ٹھیک ہو جاؤں گی، تم فکر نہ کرو۔ میں نے اصرار کیا، کیسے ٹھیک ہو جاؤ گی؟ تم نرے بدھو ہو۔ اچھا، اس میں بدھو ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ مجھے ایسے دیکھنے لگی جیسے میرے چہرے پر سچ یا جھوٹ دیکھ رہی ہو۔ میں مزید پریشان ہوا۔ اسی وقت امی آ گئیں تو وہ خاموش ہو گئی۔ اسی رات کی بات ہے، بارش ہوئی تو سب اپنی اپنی چارپائیاں اٹھا کر کمروں میں لے گئے۔ جہاں جس کو جگہ ملی وہیں چارپائی بچھا لی۔ ہم نے جان بوجھ کر اپنی پلنگ ایک ہی کمرے میں بچھائے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ رات تھی، اسے بخار تھا، وہ سو رہی تھی۔ اس نے اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی، چہرہ کھلا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔
چوڑا ماتھا، سیاہ گھنے گیسو تکیے پر پھیلے ہوئے تھے، سینے تک کمبل اوڑھا ہوا تھا۔ بڑی دیر تک میں اسے ایک ٹک دیکھتا رہا۔ ہمارے کمرے میں ہی آپی رابعہ، میرے بھائی فیضان اور رابعہ کے خاوند علی رضا کی چارپائی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ رات ایک ایک پل کے لیے گزرتی جا رہی تھی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ اد کھلے تھے، چہرے کا رنگ بخار کی شدت کی وجہ سے سرخ تھا۔ مجھے اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے اور نزدیک آ گیا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا۔ اچھا خاصا بخار تھا اسے۔ میرا دل تڑپ سا گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، مجھے دیکھ کر دھیرے سے مسکرائی، گردن گھما کر باقی سب کی چارپائیوں کی طرف دیکھا۔ شہزاد، اس کی آواز سن کر میں نے اپنے آپ کو واپس آ گیا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی، سرگوشی کی۔ تم جا کر سو جاؤ، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اپنے بستر پر لیٹا تو وہاں کانٹے بچھے تھے۔ اس لمحے میں خود کو دنیا کا سب سے اعلیٰ فرد خیال کر رہا تھا۔ مجھے دولت محبت نصیب ہوئی تھی۔ آپ کو آپی بلا رہی ہیں، طاہر نے کہا۔ کوئی خاص بات کہہ رہی ہیں؟ آج تمہیں وہ راز بتانا ہے جس سے تمہارا واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا ہے وہ راز؟ میں نے پوچھا۔ مجھے علم نہیں، چلو چلتے ہیں۔ آپی چھپر میں بیٹھی تھیں۔ ہم ان کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ شہزاد جی۔ وہ ایک لمحے کو رکیں اور پھر کہنے لگیں، بات ایسی ہے کہ اس سے تمہارا اور طاہرہ کا واقف ہونا ضروری ہے۔ ہم خاموش رہے۔ رات کو جو کچھ ہوا، اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اس بات کو تمہیں بتا دوں۔ میں نے وضاحت دینا چاہی، لیکن آپی نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تم میں سے کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ طاہرہ نے نظر اٹھا کر ہم دونوں کو دیکھا۔ اب ایک طویل خاموشی کا وقفہ آیا، جسے آپی نے ہی توڑا۔ تم دونوں بہت اچھے ہو، کاش تمہاری شادی ہو سکتی۔ ہم دونوں پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں نے مری مری آواز میں کہا، کاش ہو سکتی؟ ہاں، میری بات توجہ سے سنو۔ میں اس لیے ابھی بتا رہی ہوں کہ تم کسی غلطی میں نہ رہنا۔ طاہرہ کی منگنی ہو چکی ہے۔ میری منگنی ہو چکی ہے؟ طاہرہ کی آواز میں بے یقینی تھی، اور مجھے اس کا علم بھی نہیں۔ طاہرہ کی بات سن کر مجھے حوصلہ ہوا۔ آپی، آپ مذاق کر رہی ہیں۔ میں کیوں مذاق کروں گی؟ جب یہ پیدا ہوئی، اس سے چند دن بعد عطا پھوپھی زبیدہ کے ہاں پیدا ہوا، تو پھوپھی نے اپنے بھائی سے رشتہ مانگ لیا، جو انہوں نے قبول کر لیا۔ وہ مجھے ایک ٹک دیکھتی رہی۔ اس کی بڑی کالی سیاہ چمکدار آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، اور پھر تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ شہزاد، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوگا، ہم ہونے نہ دیں گے۔ آپی نے ہم دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، کسی بھی طرح ہم اس رشتے کو توڑ نہیں سکتے۔ اول ابو نے زبان دی ہے، کسی کو تمہاری محبت کا علم نہیں، اور اگر علم ہوا بھی تو سب دشمن بن جائیں گے۔ پھر اتنے برسوں کے بعد سب بڑوں میں آپس میں صلح ہوئی ہے، جسے تمہاری محبت کی بھیت نہیں چڑھایا جا سکتا۔ ہم دونوں اس سے لپٹ گئے۔ طاہرہ کا جو حال تھا وہ مجھ سے برا تھا۔ ایک خواب طاہرہ کے والدین کا تھا، ایک طاہرہ اور میرا تھا۔ ایک خواب اس کا بھی تھا جس نے بچپن میں طاہرہ کی منگنی ہوئی تھی۔ سب کے اپنے اپنے خواب تھے۔ ہمارا خواب ٹوٹ گیا تھا۔ اسے بخار نے گھیر لیا۔ میں اس کے پاس اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا رہا، منہ سے کچھ بھی نہ کہا۔ اب کہنے کو کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ وہ مجھے اداس نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ شہزاد، اب کیا ہوگا؟ اس نے مری مری ہوئی آواز میں کہا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک راستہ ہے، بھاگ چلتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہم کریں گے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ خوشی نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ رشتوں پر سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ وہ اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے جو مجھے اس نے کہے تھے۔ اس دن مہمان جو آئے تھے وہ چلے گئے۔ مجھے احساس ہوا میں نے بہت کچھ نہیں، سب کچھ کھو دیا ہے۔ میں نے خود کو بہلانے کی بہت کوشش کی، BA میں داخلہ لے لیا اور فارغ وقت میں ناول پڑھنے لگا۔ دل کہیں لگتا ہی نہیں تھا۔ دل اس بت سے ایسا لگا تھا
کھلی آنکھوں دیکھے خواب ٹوٹ جائیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھے دکھ اس بات کا تھا اس نے ایک ہی فقرے میں سب ختم کر دیا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ دن مہینے سال گزرتے چلے گئے۔ وقت کب رکتا ہے؟ اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے۔ اب 30 سال گزر گئے ہیں۔ میں نے پلٹ کر اس کی جانب نہیں دیکھا۔ اس کے اور اپنے دل کو دکھی کر کے کیا حاصل تھا؟ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس شفاف حقیقت کا اندازہ ہو گیا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کا خوف زندگی کو نگل لیتا ہے۔ یہ ایک بھیانک روگ بن چکا ہے۔ اس نے لاکھوں زندگیاں اجاڑ دی ہیں، پھر خواب خواب ہی ہوتے ہیں۔ آنکھ کھلی اور ٹوٹ گئے۔ ہمارے ہاں بچپن کی شادی یا منگنی کی رسم بھی اتنی ہی تکلیف دہ ہے جس کے نتائج سے والدین لا علم ہوتے ہیں۔